بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے دوستو، میں مثال دوں گا یو ایس اے میں جب ٹوئن ٹاورز گرے تو انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور کئی ممالک زیر عتاب آئے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ ٹوئن ٹاورز پاکستان میں ہوتے تو پاکستان میں کیا ہوتا؟ تو ان کا جواب تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی۔ ہر چیز کا جواب ڈبل سواری پر پابندی نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ہے کہ ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہو، آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہو، ورلڈ بینک سے مذاکرات کرنے ہو، تو یہی جواب آتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکس لگا دو۔ وفاقی بجٹ 2024-25 کی آمد ہے اور دیگر شعبہ جات کی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکسز کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں ایف بی آر حکام سے بات چیت کی۔ اس سلسلے میں ایک وفد کراچی کے حوالے سے ایف بی آر حکام سے ملا اور ہم نے ریئل اسٹیٹ ویلیویشنز 7E اور دیگر ٹیکسز کے حوالے سے بات چیت کی۔ وہاں پر ہمارے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وفاق نے گزشتہ سالوں کی طرح اس دفعہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ویلیویشنز نہیں مانگی، اور جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہر دفعہ ریئل اسٹیٹ ویلیویشنز اور دیگر ٹیکسز کے حوالے سے ہماری مشاورت شامل کی جاتی ہے، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس دفعہ تمام فیصلہ جات وفاق اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات سے طے پائیں گے۔ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہلے ہی سے جمود کا شکار ہے، ٹرانزیکشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور خصوصاً گزشتہ سالوں میں جو انجسٹیفائڈ ٹیکسز لگائے گئے ان کی وجہ سے اور پاکستان کی معاشی حالت کی گراوٹ کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جمود کا شکار ہوئی۔ ہم وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا سیکٹر مدر آف دی انڈسٹری ہے، پاکستان کی سیکنڈ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے اور پاکستان میں روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، پاکستان میں 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے، جبکہ ہر سال پاکستان کو 5 سے 7 لاکھ گھروں کی اشد ضرورت ہے۔ جس چیز کا شارٹ فال ہو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹیکسوں میں نرمی کی جاتی ہے، اور ملکی انڈسٹری چلانے کے لیے گھروں کی کنسٹرکشن اور نئے پروجیکٹس کی کنسٹرکشن کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی پالیسیز اختیار نہیں کی جاتی۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہلے ہی سے ہر ٹرانزیکشن پر 3% گین ٹیکس، 3% ایڈوانس ٹیکس، 2% سٹیمپنگ، 1% رجسٹرار فیس اور 1% ٹون ٹیکس، یعنی کہ 9% ٹیکس ہر ٹرانزیکشن پر ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر جو ٹیکسز ہیں، اور ابھی جو آپ نے دیکھا کہ ڈیمڈ رینٹل انکم 7E کی امپلیمنٹیشن ہوئی اور اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے کہ مارکیٹ جمود کا شکار ہوئی۔ پاکستان کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چلنا بہت ضروری ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں خصوصاً سینٹرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی انجسٹیفائڈ ٹیکس نہ لگایا جائے، اور اگر کوئی ایسی غلطی کی گئی اور ایسا ٹیکس لگایا گیا جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ مزید مندی کا شکار ہو تو یہ ٹیکس قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو ویلیویشنز ہم نے گزشتہ سال دی تھی انہی ویلیویشنز کو جاری رکھا جائے، جبکہ 7E ڈیمڈ رینٹل انکم کی صورت میں جو ٹیکس ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر لگایا گیا ہے اس کو فی الفور واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کو چلنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چلنا بہت ضروری ہے۔